السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، عبدالغفور مغل۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع آپ سمجھ لیجئے ہے، لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس بات کو میں ایک واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا، پھر ہم اپنی بات کو آگے لے کے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ انتہائی رحم دل انسان تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ زیادہ سوچ میں رہتا تھا، کیا کروں، میرا کیا ہوگا۔ اس کو آخرت کی بھی فکر تھی، اس کو دنیا کی بھی، اپنی بادشاہ کی بھی فکر تھی۔ وہ طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کو وہ سہارا دے سکے۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ کہ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور وزیر کو کہا، آپ نے مجھے ایک ایسی بات بتانی ہے، اگر میں خوشی کی حالت میں ہوں، وہ بات میرے مائنڈ میں آ جائے، میں غمی میں ہو جاؤں، مجھے میں غمزدہ ہو جاؤں، مجھے خوف میرے اوپر آ جائے۔ اگر میں خوف میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو اس وقت وہ بات مجھے یاد آئے اور میں خوش ہو جاؤں، میں کھل جاؤں۔ ناظرین اکرام، بادشاہ نے کہا، اگر تو نے مجھے یہ بات نہ بتائی تو ہوگا یہ، میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ ناظرین اکرام، پھر کیا ہونا تھا، وہ بادشاہ آ گیا، اس کو بخار ہو گیا، اس نے سوچا اب تو میں گیا، اب کیا ہوگا۔ خیر 2-3 دن سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک جملہ آ گیا۔ ناظرین اکرام، وہ جملہ بڑا ہی زبردست جملہ تھا۔ جس وقت وہ جملہ بادشاہ سلامت کے سامنے اس نے پیش کیا، جس وقت بادشاہ نے اس کو پڑھا تو اس نے کہا، یار یہ کیسا جملہ ہے، اس کو میں کیا کروں گا۔ خیر اس نے اس وقت تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کے اوپر کچھ پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں نا، بعد میں آپ نے سزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ انتہائی اہم تھا۔ وہ جملہ تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین اکرام، جس وقت اس بادشاہ نے اس جملے کو پڑھا تو وہ حیران ہوا، لیکن جس وقت اس نے اس کے اوپر عمل کرنا سٹارٹ کیا تو ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت وہ پریشان تھا، پریشانی کی حالت میں تھا۔ تو اس نے جس وقت سوچا، یار میں خود پریشان ہو گیا ہوں، اب کیا کروں۔ وزیر نے تو یہ، جس وقت وہ وزیر کا جملہ اس کے ذہن میں آتا وہ خوش ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں اس وقت ٹینشن میں ہوں، اگر میں اس وقت تکلیف میں ہوں تو میرے لیے اچھے دن بھی لازمی آئیں گے۔ جس وقت وہ خوشی کی حالت میں ہوتا، ناظرین کام، جس وقت وہ اپنی موج مستی میں ہوتا، تو اس وقت وہ فوراً وہ جملہ اس کے مائنڈ میں آ جاتا، اس کے ذہن میں آ جاتا، وہ وزیر والا، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہوا یہ کہ ناظرین کام، جس وقت وہ چیز اس کے مائنڈ میں آتی تو وہ بادشاہ غم زدہ ہو جاتا۔ ناظرین کا بالکل یہی سچویشن آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے، ہمارے اوپر ٹینشنیں آتی ہیں، ہمارے اوپر اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آتی ہے، راستے میں، ہماری کامیابی کی راہ میں، ہماری تعلیم میں، ہمارے جو بھی معاملات ہیں ناظرین اکرام، وہ کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس وقت بیٹھ جاتے ہیں، ہم آگے نہیں چلتے۔ ہونا تو یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی اس بادشاہ کے جملے کی طرح اپنا مائنڈ بنائیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آج مشکلات ہیں، کل آسانی ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ نے اس مشکلات کا، اگر آپ نے پریشانیوں کا، اگر ناظرین کرام سامنا کر لیا تو آپ انشاءاللہ لازمی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ناظرین کرام یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں، اگر ہم نے ان کا سامنا نہ کیا تو ہم کل بڑے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، آپ پہ بھی، ہم سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دن لازمی آئیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جو آیت ہے، ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس آیت کے اوپر اگر ہم ثابت قدم رہیں تو انشاءاللہ ناظرین اکرام ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سٹارٹنگ میں تو ہم ڈٹے رہیں گے، لیکن آگے جا کے انسان جس وقت تھک جاتا ہے، اس وقت کیا ہوگا، جس وقت ہم منزل
کامیابی کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم کوشش کرنا ترک کر دیتے ہیں اور ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین اکرام اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.